اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عباس کے 12 لقب ہیں. نام ہمیشہ شخصیات کا ایک ہوتا ہے، لقب زیادہ ہوتے ہیں. اور لقب ایسے ہی ہے، میں اپنے انکمسن ساتھیوں کو سمجھاؤں کہ جیسے کسی ایک وجود کے پاس چند وزارتیں ہوں، وہ شخصیت اس کی ایک ہی ہے مگر اس کے پاس وزارت مختلف ہے. کبھی کہا جائے گا وزیر قانون، کبھی کہا جائے گا وزیر بلدیات، کبھی کہا جائے گا وزیر تعلیم، مگر جب نام پوچھا جائے گا یہ 5-6 وزارتوں والے کا تو کہا جائے گا مثال کے طور پر عمران نذیری. بھائی محفل پڑھ رہا ہوں میں، انہی کا کام تھوڑی ہے ہنسانا، میں بھی تو کچھ ان کو دیکھوں نا کیا کر رہے ہیں. تو مثلا نام ایک ہی ہوگا مگر وزارتیں مختلف ہوں گی. اب یہاں میں اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں کہ عباس نام ایک ہے مگر جس ایک عباس کے پاس 12 وزارتیں ہوں. صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. نبی مکرم کے القاب کے 100 لقب ہیں نبی کے. اچھا وہ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا ملک تھوڑی ہے جو اتنی وزارتیں کیبنٹ بنائی جائے. ٹھیک ہے نا، جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کی وزارتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، لیکن جو بڑے ممالک ہوتے ہیں ان کی وزارتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ القاب کا زیادہ ہونا بتا رہا ہے کہ ان کی مملکت کتنی بڑی ہے. جی یہ جس مملکت کے وزیر بنائے جا رہے ہیں ان کے پاس مملکت کتنی زیادہ بڑی ہے. اب یہ قلمدان تو مولا عباس کے پاس 12 ہیں مگر یہ 12 قلمدانوں والا وجود جب کام لینے لگتا ہے تو اپنے نوکروں کو ترتیب دیتا ہے، اور جو نوکر ترتیب پاتے ہیں وہی اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں. اب یہ 12 وزارتیں مولا عباس کے پاس کیا ہیں؟ اب میرے اپنے انداز سے سن لیجئے، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. یقیناً آج کی مجلس میں 12 کی 12 وزارتوں پر بات نہیں ہوگی. میں نام 12 لے لیتا ہوں. مولا عباس کے پاس 12 قلمدان ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، مگر 12 قلمدانوں میں سے کسی ایک دو کی تھوڑی سی تشریح بھی ہو جائے گی. سب سے پہلا قلمدان حضرت عباس کے پاس سب سے پہلی وزارت مملکت الہیہ کے وزیر کی بات کر رہا ہوں میں. کائنات پر اللہ مالک ہے، اس اللہ مالک کے وزیر کو عباس کہا جاتا ہے. جی اب پہلی وزارت اور پہلا قلمدان حضرت عباس کے پاس کیا ہے؟ ابو الفضل. ابو الفضل یہ کنیت ہے تو اس کا ایک ترجمہ ہوگا، یہ لقب ہے تو اس کا ایک ترجمہ ہوگا، اور یہ لقب بھی ہے اور یہ کنیت بھی ہے. یعنی دونوں کا میں انکار نہیں کر سکتا، آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ابو الفضل سے مراد فضل کے بابا، اس لیے کہ حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام فضل ہے، فضل کے بابا. اور ابو الفضل سے مراد فضل کے بابا نہیں، فضل والا. فضل والا. جی ابو تراب، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے، کم سن ساتھیوں کے لیے. ابو تراب کا بابا نہیں ترجمہ ہوگا، تراب والا، صاحب تراب. تو ابو کا ترجمہ ہمیشہ باپ نہیں کیا جائے گا. کبھی باپ ترجمہ کیا جائے گا، کبھی ابو کا ترجمہ والا اور صاحب کے معنی میں کیا جائے گا. مثلا جی مٹی والا. ابو الفضل، فضل کے بابا تو بات روشن ہے، لیکن ابو الفضل فضل والا. اللہ اکبر. فضیلت اگر کہا جائے نا کہ فضل، کیونکہ مصدر ہے نا مولانا، عربی میں فضل جو ہے وہ مصدر ہے. فضائل، فضیلت بھی جو ہے وہ اس میں گرامر کے اندر اس کا کوئی اور مان ہو جائیں گے، لیکن فضل ایک الفضل مصدر نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے. مصدر نہ حال کا محتاج ہوتا ہے، نہ ماضی کا، نہ مستقبل کا. جی فضل فضیلت کا مجموعہ. اب اگر علم فضیلت ہے تو عباس علم والا. اب اگر عزت فضیلت ہے تو عباس عزت والا. جی اب اگر غیرت فضیلت ہے تو عباس غیرت والا.
اگر شجاعت فضیلت ہے تو عباس شجاعت والا. بھائی جتنے فضائل سوچ لیں عباس والا ہے.